بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ اطیعوا اللہ، حکم الہی کو بجا لاؤ۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جس چیز سے رسول اللہ نے روک دیا اس سے باز آ جاؤ، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لاؤ۔ یہ بالکل عام حکم ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں اولو الامر سے مراد ائمہ دین ہے۔ ائمہ دین نے کتاب اللہ میں، احادیث رسول اللہ میں غور کیا، جو حکم کھلے طور سے نہیں پایا تو کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ کی روشنی میں اپنے اجتہاد سے بیان کیا۔ تو تم ان کے ارشادات پر چلو۔ مسلمانوں کے لیے اور تمام انسان کے لیے سب سے جو بہتر ہے وہ یہی ہے کہ حکم الہی پر چلے، رسول اللہ کی اطاعت کرے اور ائمہ دین کے ارشادات کو اپنے دل سے لگائے رہے۔ اس لیے کہ یہ زندگی آزمائش کی زندگی ہے۔ یہ زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے۔ اس زندگی کا مقصد آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ یہ زندگی صرف اس لیے ہے کہ تم اس زندگی سے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بناؤ۔ جو لمحہ تمہیں ملا ہے، جو گھڑی تمہیں ملی ہے، جو وقت اور ساعت تمہیں ملی ہے، اسے غنیمت جانو۔ تم اس وقت کو، اس ساعت کو اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے میں خرچ کرو۔ یہاں کا جو کام بھی تمہارا ہے، اگر تم نے اس کام کو رضا الہی کے لیے کیا تو تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ یہ خود اس کا ارشاد ہے، انا لا نضيع اجر المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جو کچھ کرو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ تم نے اگر اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزارا جس طرح سے اللہ
اور اس کے پیارے محبوب نے گزارنے کا حکم دیا ہے، تو پھر جانتے ہو تمہارے لیے کیسی بشارت ہے کہ آخرت کی زندگی میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے، تم جس چیز کی تمنا خواہش کر سکتے ہو۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ آخرت میں جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس چیز کی تم تمنا کر سکتے ہو، جس چیز کی تم خواہش کر سکتے ہو، جو چاہو مانگو، جو چاہو طلب کرو، تمہیں سب ملے گا۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ہر طرح کا جو انسان آرام چاہتا ہے، جو عیش چاہتا ہے، جو من کی مراد چاہتا ہے، سب کچھ ہے۔ ہاں، شرط کیا ہے کہ تم اس زندگی میں، جو تم کو یہ زندگی ملی ہے، اس زندگی میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے حکم کے مطابق ڈھال دو۔ کیسے رہو گے یہ تم احادیث سے پوچھ لو، ائمہ دین کے ارشادات سے پوچھ لو۔ تم دنیا میں اپنے آپ کو اخلاق مند بناؤ۔ مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ مسلمان اپنا خلق بھول گیا، اپنا اخلاق بھول گیا۔ یہ بھول گیا ہے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، ہمیں کسی سے بات کیسے کرنی ہے، ہمیں کسی پر اسلام کو کیسے پیش کرنا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ مسلمان شدن و گردن نہادن بطاعت، مسلمان ہونا اور گردن کو حکم الہی کے آگے جھکا دینا۔ سچا مسلمان وہ سچا خلیق ہوتا ہے، اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ منصب ولایت پر فائز ہوئے ہیں، کہیں گزر رہے ہیں، کسی نے ان کو بڑے زور سے تھپڑ مارا، اوپر دیکھے اور عرض کرتے ہیں، میرے مالک، آسمان اور زمین کی چکی بنا کر دونوں کلے کو پیس ڈالو، پھر بھی میں تیری محبت سے، تیری طلب سے ہٹنے والا نہیں۔ مار کون رہا ہے اور عرض کس سے کر رہے ہیں؟ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص تھا جو انہیں روزانہ صبح بھی گالی بکتا، شام کو بھی گالی بکتا۔ محبوب الہی اس کو ہر مہینے اس زمانے میں 5 روپیہ بھجوا دیتے تھے۔ 1 مہینہ بھیجا، 2 مہینہ بھیجا، 3 مہینہ بھیجا، وہ گالی بکتا رہا۔ آپ ہر مہینے 5 روپیے بالالتزام بھجواتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں کیسا نالائق ہوں، جو ذات، جو ہستی مجھ پر اتنی مہربان ہو، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں۔ 5 روپیہ نذرانہ بھیجتے ہیں، میں ان کے خلاف بولتا ہوں۔ توبہ کرتا ہے اور آ کر کے آپ سے مرید ہو گیا۔ عرض کیا کہ حضور میری غلطیاں معاف کریں، میں بہت بڑا مجرم ہوں۔ مرید آپ نے کر لیا۔
مہینہ جب آیا 5 روپیہ نہیں آیا تو آ کر کے عرض کرتا ہے کہ حضور جب تک مخالفت کرتا تھا تو ہر مہینے 5 روپیہ ملتا تھا، اب تو میں حضور کی غلامی میں آ گیا ہوں، وہ روپیہ بند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم میرا کام کرتے تھے، میں تم کو اس کی اجرت دے دیا کرتا تھا، اب تو تم مرید اپنے لیے ہوئے۔ یہ بزرگوں کا کیسا خلق تھا جو دشمن کو دوست بنا لیتا تھا۔